الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، یہ ہمارا پیریڈ ہے اصول تفسیر کے حوالے سے۔ تو اصول تفسیر کے حوالے سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہے کہ نہیں، یا پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں؟ شیخ محترم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ابتدائے اسلام میں جتنے بھی علوم تھے وہ باقاعدہ طور پر اس انداز میں مدون نہیں تھے جس طرح کے آج ہمارے ہاں موجود ہیں، جیسے اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے۔ بعد میں اہل علم نے، علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے جب علوم کو مدون کیا تو پھر ان کے باقاعدہ رولز، قواعد، ضوابط جو ہیں وہ مدون کیے تاکہ جو لوگ حاجمی ہیں یا جو علماء نہیں ہیں، اگر وہ ان علوم کو سیکھنا چاہیں تو ان کے سامنے ایک جو ہے نمونہ ہونا چاہیے کہ یہ علم جو ہے اس انداز میں سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ صرف تعارفی جو ہے بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ ایک کتاب جو ہے اس کو سامنے رکھیں گے اور وہ ہم کوشش کریں گے کہ ساری کتاب کی ریڈنگ کر لیں۔ کتاب ہے اصول تفسیر، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور یہ کتاب آپ کو PDF میں مل جائے گی۔ میں انشاءاللہ گروپ کے اندر جو ہے آپ کو سینڈ کر دوں گا، اگر آپ لوگ خرید سکیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ PDF جو ہے وہ آپ سب کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اصول تفسیر اصل جو ہے، اصل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد، کسی چیز کی جڑ، اور اصول اس کی جمع ہے، یعنی بنیادیں، کسی چیز کی بنیادیں اور اس کی جڑیں، جن بنیادوں پر اس علم کی عمارت کو کھڑا کیا جائے اس کو اصول کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام علوم کے اصول موجود ہیں۔ حدیث ہے تو اصول حدیث موجود ہیں، اسی طرح نحو ہے یا صرف ہے، گرامر، لغت ہے تو اس کے اصول موجود ہیں، علم النحو اور علم صرف کی شکل میں، اور اسی طرح فقہ ہے تو اس کے اصول موجود ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنے، اس کی تفسیر کرنے، اس کی تشریح کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے جو مرضی تفسیر کرتا پھرے یا جو اس کے دل میں آئے وہی تفسیر کرے، بلکہ قرآن مجید کی اگر تفسیر کی جائے گی تو وہ بھی چند اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر کی جائے گی، بغیر اصولوں کے اس کی تفسیر نہیں ہوگی۔ تو اصول تفسیر سے مراد پھر گویا کہ وہ اصول ہوئے یا وہ قواعد و ضوابط ہوئے جن کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے۔ ان سے ہٹ کر ہم قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتے ہیں، ان رولز کے اندر رہ کر ہی، ان قواعد و ضوابط کے اندر رہ کر ہی ہم قرآن مجید کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصول تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے مختلف اہل علم نے ان کی مختلف جو ہیں وہ تعریفیں کی ہیں۔ امام زرکشی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی تفسیر البرہان فی علوم القرآن کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا علم یعرف به فہم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ، کہ علم تفسیر سے مراد ایسا علم ہے جس سے قرآن مجید کی سمجھ حاصل کی جائے اور اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کو واضح کیا جائے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے معانی کی وضاحت، اس کی حکمتیں، اس میں موجود احکام، اس سے مستنبط ہونے والے اور مستخرج ہونے والے امور، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تفسیر ہیں، اور ان کو جن قواعد اور ضوابط کے تحت رہ کر ہم نے نکالنا ہے ان کو اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔
تفسیر کرنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے، مفسر۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کو جو ہے سمجھنے کے لیے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تتفکرون، کہ تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، کیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ یہ لوگ قرآن مجید کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے اللہ رب العزت نے فہم کے لیے، تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے نازل فرمایا ہے، کیونکہ یہ ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، باعث ہدایت ہے۔ تو ہدایت اس وقت ہی یہ ہوگا جب ہم اس کو سمجھ سکیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ قرآن مجید ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے، کس بات سے منع کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوں گی تو پھر ہم قرآن مجید پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے ہی تذکرے ہیں، تمہارے لین دین کے معاملات ہیں، تمہارے اخلاقیات کے معاملات ہیں، تمہاری عبادات اور تمہارے تجارت، قیادت، ہر چیز، عدالت، تمام قسم کے معاملات فیہ ذکرکم، تمہارے تذکرے ہیں، یعنی تمہاری پہلی قوموں کے تذکرے ہیں، قصے ہیں، تمہارے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ اس وقت ہی ہم اس سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم اس کو سمجھیں، اور اس انداز میں سمجھیں جو سلف صالحین کا تھا، جو محدثین کا تھا، جو مفسرین کا تھا۔ ورنہ اگر ہم اپنے دل سے اس کو سمجھنا شروع کر دیں، اپنے مطابق سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت سارے مغالطے ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز ہے، نماز کا ایک معنی تو دعا ہے، صلاۃ واقیم الصلاۃ جو ہے، اسی طرح نماز بھی ہے، پھر اس کا معنی جو ہے درود بھی ہے، اور ایک اس کا معنی ورزش کرنا بھی ہے، حرکت میں رہنا۔ تو اب کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے لغوی معنی کو لے کر کہتے ہیں جی آپ نے صبح شام واک کر لی، ورزش کر لی، تو آپ کی نماز ہی نماز ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ گمراہی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر وہ کی جائے گی جو اللہ کے نبی نے کی، جو صحابہ کرام نے کی، اللہ کے نبی نے جس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے جیسے اس پر عمل کیا۔ ابوالکلام آزاد کہا کرتے تھے کہ ایک قرآن وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور ایک تو چلتا پھرتا قرآن سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قرآن کی چلتی پھرتی شرح تھی، تفسیر تھی، بیان تھا، وضاحت تھی۔ اللہ رب العزت نے جو چیز بھی نازل فرمائی وہ اللہ کے نبی نے اس پہ عمل کر کے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے نماز کی پوری تفصیلات، کتنی نمازیں ہیں، ان کی کتنی رکعات ہیں، ہر رکعت میں کیا کیا کچھ پڑھنا ہے، مکمل تفصیلات اللہ کے نبی نے سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ کے نبی نے ان کی مکمل جزیات، تفصیلات سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے پورے طریقے جو ہیں وہ بتلا دیے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنی حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو گویا کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دی۔ تو تفسیر کے جو ماخذ ہیں، مصادر ہیں، یعنی تفسیر جن چیزوں کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے، ان میں سے سب سے پہلا ماخذ اور پہلا مصدر جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے۔
یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، کیونکہ اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ پر کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ مجمل طور پر بیان کی ہیں، اور پھر دوسری ہی جگہ پہ جا کر ان کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ تفسیر قرآن، قرآن کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا، جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب بظاہر یہاں پر وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں۔ تو ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ انعام والے کون ہیں؟ النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید کی تفسیر ہم اسی انداز میں کریں گے جس انداز میں صحابہ کرام نے کی، اور اس کے بعد پھر مفسرین نے کی۔ ہم اپنی مرضی کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ مثال پیش کر رہا تھا کہ پہلی سب سے تفسیر القرآن بالقرآن، تو اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم میں جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہاں پر بیان فرما دی۔ اسی طرح ایک مثال آپ یہیں پر ہی دیکھ لیں، غیر المغضوبی، مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ غاضب اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے غضبناک ہوا اور ان کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ تو گویا کہ انعمت علیہم کی تفسیر بھی اللہ نے دوسری جگہ بیان فرما دی، اور مغضوب علیہم کی بھی تفسیر بیان فرما دی۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب وہ جو کلمات ہیں ان کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے۔ تو دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ان کلمات کو بیان بھی فرما دیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ ہم دعا عموماً کرتے ہیں، ربنا ظلمنا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ دیکھ لیجئے، بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا شائبہ تک بھی نہ آنے دیا، تو ان کے لیے امن و سلامتی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ ظلم تو چھوٹے موٹے گناہ کو، ہر گناہ کو ظلم ہی کہا جاتا ہے، تو یا رسول اللہ کہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جو بالکل اس سے کوئی ظلم نہیں ہوتا یا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور پھر سورہ لقمان کی آیت پڑھی
جس میں سیدنا لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک کا ظلم ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قصہ ہے وہ قرآن مجید میں کئی ایک متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ قصے کے کچھ حصے جو ہیں وہ ایک جگہ پر ہیں، اس کے دیگر حصے دوسری جگہ پر ہیں، اور پھر مزید جو حصے ہیں وہ تیسری جگہ پر ہیں۔ یعنی قصہ جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے 3-4 جگہوں پہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر پورا قصہ جو ہے وہ سامنے ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر بیان کیے ہیں۔ تو کسی ایک جگہ پر بھی پورا واقعہ موجود نہیں ہے، اس کے کئی ایک حصے جو ہے وہ ایک جگہ پر ہیں، پھر کئی ایک حصے جو ہیں وہ دوسری جگہ پر ہیں، پھر کئی ایک حصے جو ہیں وہ تیسری جگہ پر ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن یہ سب سے اہم ترین ماخذ اور مرجع ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر آپ قرآن مجید کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ جن جن چیزوں کی وضاحت ایک جگہ پر نہیں ہے، مجمل ہے، دوسری جگہوں پر ان کی وضاحت ہے۔ اسی طرح تفسیر القرآن بالقرآن، اس کا جو دوسرا مصدر ہے وہ ہے حدیث مبارکہ اور سیرت نبوی، اور یہ بھی بہت بڑا ماخذ ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک قرآن مکہ میں نازل ہوتا تھا اور ایک قرآن جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ تو احادیث نبویہ کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے، محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے ذخیرہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جن کی مکمل وضاحت جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہو۔ بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہے بھی، لیکن بہت ساری چیزوں کی وضاحت نہیں بھی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے نماز کا حکم تو کئی جگہوں پر دیا ہے، اور کئی جگہوں پر اوقات بھی بیان کر دیے ہیں، لیکن ان اوقات کی جو تشریح جب تک حدیث سے نہ کی جائے وہ واضح نہیں ہوتے ہیں۔ تو نماز کی مکمل تفصیلات کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، نمازیں کتنی ہیں، ان میں سے فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنے ہیں، پھر فرائض کی رکعات کتنی ہیں، کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت کے اندر شروع سے آخر تک تکبیر سے لے کر سلام تک کیا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے دیگر جتنے بھی مسائل اور احکام ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر ملیں گے۔ صرف نماز ہی نہیں، زکوٰۃ کے احکام دیکھ لیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں صرف زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور اس کے مصرف بیان کیے ہیں، لیکن اس کا مصرف بھی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، ان کا اجمال ہے، باقی تفصیلات احادیث کے اندر ہے۔ اس کا نصاب نہیں بیان کیا۔ اس طرح حج ہے، حج کے بارے میں حکم تو موجود ہے بنیادی، لیکن اس کی تفصیلات کہ کس تاریخ کو مینا میں جانا ہے، پھر میدان عرفہ میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، تو یہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہیں یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ یہ بھی گویا کہ تفسیر القرآن بالحدیث کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ تو اجمالی طور پر بڑے بڑے جتنے بھی احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، پھر اس طرح عقیدے کے مسائل ہیں۔ اسی طرح بعض احادیث جو ہیں وہ مخصوص آیات کی وضاحت کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ مثلا ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں روزے کے حوالے سے کہ روزہ آپ لوگوں نے صبح جو سحری کھانی ہے وہ کب تک آپ کھا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلُوا وَاشْرَبُوا
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، نکھر جائے۔ اب یہ بظاہر لفظ تو دھاگے کے ہیں، تو ایک صحابی جو ہیں ان کو اس سے یہی اشکال پیدا ہو گیا کہ شاید اس سے مراد دھاگا ہی ہے، تو انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے اپنے پاس اور اسی کے مطابق جو ہے وہ سحری کھاتے رہے۔ پھر جب اللہ کے نبی سے جا کر پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے، اور کالے دھاگے سے مراد جو ہے وہ رات کا اندھیرا ہے۔ یعنی جب صبح کی سفیدی جو ہے وہ رات کے اندھیرے سے واضح ہو جائے تو اس وقت جو ہے آپ کھانا پینا بند کر دیں، گویا کہ وہ روزے کا وقت، سحری کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ نہیں کھا پی سکتے۔ اسی طرح ایک آیت ہے زنا کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ زانی جو ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے، اور ان کو کوڑے مارتے وقت تمہیں کوئی نرمی نہیں لینی چاہیے۔ تو یہاں کوڑے مارنے کا حکم تو یہ ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ سب کو کوڑے مارنے ہیں یا غیر شادی شدہ کو مارنے ہیں، اور جو رجم کا حکم ہے وہ کس کے لیے ہے۔ اگرچہ پہلے ایک وقت میں قرآن مجید کے اندر رجم کی آیت موجود تھی اور وہ بعد میں منسوخ ہوگی، لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ وہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جو ہیں وہ زنا کریں تو اس کو رجم کر دیں۔ تو گویا کہ اس وقت چونکہ موجود نہیں ہے، تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کوئی آدمی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو تو سب کو جو ہے وہ ایک ہی سزا دی جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ آج بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی رجم تو بھی نہیں ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کئی زانی لوگوں کو رجم کروایا، اور پھر بخاری شریف کی صحیح حدیث بھی موجود ہے، سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ انہو امرا فی من زنا ولم یحسن بجلد مئۃ و تغریب عام، کہ غیر شادی شدہ کو تو اللہ کے نبی 100 کوڑے یا پھر 1 سال کی جلا وطنی کی سزا، یعنی دونوں ہی 100 کوڑے بھی اور سال کی جلا وطنی کی سزا بھی دیتے تھے، لیکن جو شادی شدہ ہوتا تھا اس کو رجم کیا جاتا۔ تو یہ مثال جو ہے یہ تفسیر القرآن بالحدیث کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان المغضوب علیہم الیہود وان الضالین النصارى، یہ مسند احمد کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مغضوب علیہم جو ہیں وہ یہود ہیں اور الضالین جو ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ تو یہ وہ چند ایک یعنی کہ فردن ایک ایک آیت کی تفسیر میں کوئی حدیث مبارکہ یا کسی کلمہ کی تفسیر میں کوئی حدیث مبارکہ، تو اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل بات وہی ہے کہ قرآن مجید کی اصل تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی دی ہے، اور چونکہ قرآن مجید میں اجمال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ ان کی تفصیل ہے اور ان کی تشریح ہے۔ تو ہمیں جو بھی تفسیر کرنی ہے قرآن کو سامنے رکھ کر تفسیر کرنی ہے، احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر تفسیر کرنی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تفسیر القرآن باقوال صحابہ، صحابہ کرام چونکہ خیر القرون سے تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت آپ کو حاصل تھی، اور انہوں نے براہ راست نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، تو جتنا وہ قرآن کو سمجھ سکتے تھے اتنا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں یہ بھی تفسیر کا ایک مصدر ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کوئی تفسیر بیان کر دیں یا کسی واقعہ کے بارے میں اس کا شان نزول بیان فرما دیں، تو یہ بھی تفسیر کا ایک بہت بڑا مصدر ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان و زمین جو ہیں یہ پہلے رتقن جڑے ہوئے تھے، بند تھے، ففتقناہما تو ہم نے ان کو کھول دیا، پھاڑ دیا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کرو، اس کی تفسیر میری بجائے نا حضرت عبداللہ بن عباس سے جا کر پوچھو، اور پھر جو وہ تفسیر بتائیں وہ مجھے بھی آ کر بتانا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا اور جا کر ان سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ تو انہوں نے کہا جی اس کی تفسیر یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ پہلے خشک تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بانجھ تھی، اس سے کچھ نہیں اگتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑا، یعنی کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، اور اس بارش کے نتیجے میں زمین سے انگوریاں اگنا شروع ہوئی، پودے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں، پھل، سبزیاں، اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ تو صحابہ کرام نے چونکہ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سیکھا تھا، اس لیے وہ ان چیزوں کی تفسیر کو باقی سب لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول منقول ہے کہ التہلکہ الاقامۃ فی الاہل والمال وترک الجہاد، کہ تہلکہ سے کیا مراد ہے، ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں جی ہلاکت سے مراد کیا ہے کہ آدمی اپنے گھر اور مال کی مصروفیات میں لگا رہے اور جہاد کو چھوڑ کر بیٹھ جائے، یہ ہے ہلاکت سے مراد، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
تو اسی طرح دیگر اور بے شمار آیات جو ہیں جب تفسیر انسان پڑھتا ہے تو اس میں اہل علم صحابہ کرام کے اقوال بطور تفسیر بیان ہوتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مراد ہے، اس آیت سے یہ مراد ہے۔ تو اسی طرح تفسیر القرآن بالقرآن میں ایک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک تفسیر بھی معروف ہے، اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، یعنی انہوں نے خود نہیں لکھی تھی، ان کے اقوال جو ہیں وہ مختلف تفاسیر سے یا احادیث کے اکٹھے کر کے جمع کر کے انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر دیے ہیں۔ اس کا نام ہے تنویر المقباس فی تفسیر عبداللہ بن عباس، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس۔ تو ایسے ہی پھر صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد پھر لغت عرب ہے، اسی طرح عقل سلیم بھی ہے، لیکن عقل سلیم جو عقل سے تفسیر ہوگی اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ دیگر جو پیچھے گزرے ہیں وہ مراجع مصادر اس کے مخالف ہیں یا نہیں ہیں۔